بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھنے والا ہے۔ تو گائز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، بھارت کی طرف سے ایک ناکام کوشش کی گئی ہے، لیکن اس ناکام کوشش کے اندر ہمارے کچھ نہتے شہری، سویلین شہری جو رات کی تاریکی میں اپنے گھروں میں آرام کی نیند سو رہے تھے اور بھارت نے حملہ کیا، اس میں ہمارے تقریباً 26 افراد شہید ہو چکے ہیں، جو جام شہادت نوش پا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان محرومین کی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ یہ جو انڈیا نے، بھارت نے اپنے ناپاک ارادے پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے، اور پاکستان کی ایئر فورس نے اور پاکستان کی پاک فوج نے ان کو بھرپور جواب دیا ہے، اور اس کے بدلے میں ان کے 5 رافیل طیارے اور ان کی چیک پوسٹیں تباہ کر دی ہے۔ ان کے گھر میں گھس کر بھی پاکستان نے اس کا جواب دیا ہے۔ تو لمحہ فکریہ کی بات یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر چھیڑ خانی کرتے ہیں، جان بوجھ کر شیطانی کام کرتے ہیں۔ آرام سے رہنے والے امن پسند پاکستانی لوگ ہیں، امن چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ امن کو پسند نہیں کرتے۔ بعض کا دیکھا گیا جب بھی انڈیا کی طرف کوئی الیکشن ہوتا ہے تو یہ انڈیا نے پچھلی دفعہ بھی، مودی نے الیکشن کے قریب ہی پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، تب بھی پاکستان نے بھرپور جواب دیا تھا۔ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں آپ ہندوؤں کا کتنا خیر خواہ ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا، اس ناپاک آدمی کو، اس خبیث شخص کو یہ نہیں پتا کہ مسلمان ایک قوم ہے، اور ایک قوم اور ایک اللہ کو، ایک رسول کو ماننے والی قوم ہے۔ یہ ایسی قوم ہے کہ اپنے جسموں پر بم باندھ کر دشمن کے گھر میں گھس جاتے ہیں، اپنے آپ کو شہید کر دیتے ہیں۔ اتنی دلیر قوم ہے، اس سے لڑنا تو دور کی بات، اس کی طرف دیکھنا بھی آپ کوشش نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کو بار بار میں دعا کر رہا ہوں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اس میں ہمارے مولانا حماد ادر صاحب بھی ہیں، مسعود ادر صاحب مولانا بہاولپور کے رہائشی ہیں، اس کے بھی 14 گھر کے معصوم بچے بھی شامل ہیں، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ ایک ہی گھر میں اتنے 14 بچے، 15 بچے شہید ہونا بہت لمحہ فکرے کی بات ہے۔ ان کے والدین پر کیا گزرتی ہوگی، لیکن انہوں نے حوصلہ کیا ہے، برداشت کی ہے، پاکستان کی خاطر برداشت کی ہے۔ تو ہماری پاک فوج کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہیں، پاکستان ایئر فورس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے جان و مال کی قربانی دے رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پر یہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھرپور، اس سے بھی زیادہ جواب دیا جائے گا۔ تو مودی سرکار یہ سمجھ لے، یہ جو اپنے آپ کو یہ لوگ دنیا میں بھی رہ کے یہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی یہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ مسلمان تو جب فوت ہوتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں انشاءاللہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اور یہ لوگ جو ہندو، کافر، یہود و نصارہ لوگ جب مرتے ہیں تو ان کو جلا دیا جاتا ہے۔ یہ ہندوؤں کو تو خاص طور پر جلا دیا جاتا ہے لکڑی کی طرف۔ یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ یہ جنگیں کوئی لڑنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن مجید میں آتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے رستے میں شہید ہو جاتا ہے تو اس کو مردہ نہ کہا جائے، وہ زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ رزق پا رہا ہے۔ شہید کا اتنا رتبہ ہے۔ ہمیں تو جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ابھی ہم شہید ہوتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم بار بار اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اگر ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے نا، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو واپس وہ دنیا میں آنے کی خواہش نہیں رکھتا۔ لیکن شہید کا ایک اتنا رتبہ ہے، اتنا اعلیٰ رتبہ ہے شہید، جو بندہ مرتا ہے وہ کہتا ہے، میں یا اللہ مجھے زمین پر بھیجو، میں زمین پر بار بار جاؤں، اور یا اللہ تیرے راستے میں بار بار شہید ہوتا رہوں۔ شہید کو اتنی اللہ تعالیٰ نے رتبہ عطا فرمایا، اور اتنی اس کو فکر ہوتی ہے بھی میں دنیا میں جاؤں، بار بار جاؤں اور بار بار شہید ہوتا رہوں۔
تو ناظرین یہ جو ناپاک ان کے ارادے ہیں یہ بہت، اور انشاءاللہ یہ نیست و نابود ہوں گے۔ یہ اسلام پوری دنیا میں قابض رہا ہے، اسلام پوری دنیا میں اسلام نے حکومت کی ہے، اسلام نے مسلمانوں نے 1000 سال سے بھی زیادہ پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ یہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاک فوج کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ رہیں گے، پاکستان کے ساتھ قربانی دینی پڑی ہم دیں گے۔ میں نے پچھلے بھی اپنے ولاگ میں بتایا تھا، انشاءاللہ ہمارے مال جان، ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہمارے بوڑھے بچے، ہماری بہنیں تمام پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہمیں بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے، اب یہ ایسے کوئی خبیث بندے ہیں، ایسے ابھی یہ شیطانی کام کرنے کے بعد انہوں نے اپنی وہ چیک پوسٹوں پر سفید جھنڈے لہرا دیے کہ کہتے ہیں کہ ہم شکست مان چکے ہیں، ہم نہیں آگے لڑنا چاہتے۔ تو یہ پہلے شیطان ان کو انگلی دیتا ہے تو یہ پنگا لے لیتے ہیں، پھر جلدی جھنڈے گاڑ دیتے ہیں اوپر سے سفید رنگ کا۔ سفید رنگ کے جھنڈے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بس امن چاہیے، ہمیں جنگ نہیں چاہیے۔ تو پہلے ان کو کوئی کیڑا آتا ہے، یہ آگے دے دیتے ہیں، پھر یہ پنگا لے لیتے ہیں معصوم شہریوں کو، نہتے شہریوں کو، تو ان کی جان و مال کی ان کو فکر نہیں ہے۔ اور پھر یہ ایسے خبیث ہے کہ انہوں نے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ مسجدوں کو نشانہ بنایا ہے، مسلمانوں کی مسجدیں جو عبادت گاہ ہیں جہاں مسلمان عبادت کرتے ہیں اس کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، مسلمانوں کی عزت کو اور مجروح کیا، اور مسلمانوں میں عزت کو مجروح کیا ہے، اور مسلمانوں پوری قوم میں مسلمانوں کی غم و غصے کی بہت زیادہ لہر دوڑی ہوئی ہے، اور ان کا انشاءاللہ یہ پوری قوم ان کو بھرپور جواب دے گی، دے بھی رہے ہیں اور مزید دیں گے، اور ان کے گھر میں گھس کے ماریں گے۔ یہ ہر میدان میں ایسے کچھ چودیا قسم کے بندے ہیں، یہ ہر میدان میں یہ بھاگتے ہیں، ہر میدان میں یہ بچاڑ کے نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے اس میدان میں، کرکٹ کا میدان ہو، کھیل کا میدان ہو، جو میدان ہو سب میدانوں میں یہ بھاگتے ہیں، مسلمانوں کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی اوقات نہیں ہے، ان کی حیثیت نہیں ہے۔ تو اب میں ان کے بارے میں بہت سخت الفاظ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تاکہ یہ اور ان کے ان جہد و انصارہ کی ایک ناکام